सरकार गौहर शाही सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के आने से पहले सरकार गौहर शाही सैयदी यूनुस अल गौहर शाही को यूट्यूब की दुनिया में कदम रखने से पहले किसी भी मौलवी किसी भी आलिम के जुबानों से कोई नूर की बातें, नूर की फजीलत, नूर से कितने फैज हासिल होते हैं, नूर कितना आवश्यक है, कितनी ज़रूरत है हर इंसान को नूर की, नूर किस तरह बनाया जाता है, कोई बंदा किसी आलिम किसी मौलवी की जुबान से नूर के हवाले से बयानात तकरीर सुनता था। अरे नूर के बारे में तो कोई जानता भी नहीं था। ये मौलवी आलिम अपनी जुबानों से तकरीरों में बयानों में भी इसके हवाले से बात नहीं छेड़ते थे, नहीं तज़किरा करते थे, नहीं बताते थे लोगों को। और आज भी किसी भी मौलवी किसी भी आलिम को मिलादों में, कुरान खानी में, किसी मजलिस में तकरीरों के लिए, बयान के लिए बुला लो, आज भी मौलवी जो है नूर के हवाले से बात नहीं छेड़ता, नूर के हवाले से किसी को नूर की हकीकत, उसकी फजीलत बयान नहीं करता और नहीं बता पाता कि नूर किस तरह हर इंसान के लिए ज़रूरत है, उसका मेन मगज है, कामयाबी का रास्ता है। सरकार गौहर शाही और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के हमारे बीच आने से पहले, यूट्यूब की दुनिया में कदम रखने से पहले, नूर के हवाले से जो भी बातें थीं वो सिर्फ किस्सों कहानियों में थी या फिर नूरनामा तक ही महदूद थी। बस लोग नूरनामा ही निकाल कर पढ़ते थे। जुमेरात नूरनामा लोग निकाल के पढ़ते और ये नूर की हकीकत, नूर की फजलत अगर थी तो बस नूरनामा तक ही महदूद थी या चंद रिवायतों तक महदूद थी। लेकिन आज सरकार गौहर शाही की करम नवाजिश, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही का यूट्यूब की दुनिया में कदम रखना और नूर की फजीलत, वो अजमत शान और नूर कितनी ज़रूरत का सामान है हर बंदे के लिए और किस तरह बनाया जाता है, नूर से ही बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ पाता है, बरगाह रिसालत तक बंदा पहुंच पाता है, वलियों से निस्बत कायम कर पाता है। ये राज, ये हकीकत, इसकी फजीलत बयान करने वाला हस्ती अगर कोई है तो सैयदी यूनुस अल गौहर शाही, सरकार गौहर शाही की जाते वाला है। वरना नूर सिर्फ नूरनामे तक ही महदूद थी या चंद रिवायतें, चंद किताबें, बुक तक ही महदूद थी, उसके बारे में लोग नहीं जानते थे, इसके आगे की हकीकत जानना भी नहीं चाहते थे। और मौलवी तो वैसे ही लोगों को नहीं बताना चाहता, नहीं बताता था तकरीरों में, बयानों में। और आज भी मौलवी का वही तरीका है, आज भी मौलवी आलिम का वही तरीका है कि अपने तकरीरों में, बयानों में जो हकीकी चीज़ है, जिससे रब से ताल्लुक़ जुड़ता है, जिससे नफ्स पाक होता है, कल्ब में अल्लाह का नूर किस तरह उतरता है, अल्लाह से किस तरह ताल्लुक़ जुड़ता है, बरगाह रिसालत किस तरह मैसर होती है, ये सब नूर से ही मुमकिन है। और नूर ही इसका एक वाहिद जरिया है। लेकिन इसके बारे में मौलवी को खबर नहीं है, आलिमों को खबर नहीं है और नहीं रखना चाहता और ना बताना चाहता। एक बात याद रखें, नूर सिर्फ नूरनामा तक ही महदूद नहीं या फिर चंद रिवायतें या किताबें जो दबी पड़ी है उन किताबों तक ही नूर महदूद नहीं, नूर हर बंदे का ज़रूरत है, नूर हर बंदे की कामयाबी की दलील है। आज इस दौर में सरकार गौहर शाही का करम नवाजिश सभी के ऊपर बरस रहा है। सरकार गौहर शाही ने ये नूर की फजीलत, अजमत, कुल इंसानियत पर इसके राज खोल दिए हैं और बांट रहे हैं।
سرکار گوہر شاہی کے ذریعے سیدی یونس الگوہر شاہی کے ذریعے آج لاکھوں مسلمانوں کے اوپر، لاکھوں لوگوں کے اوپر اللہ کے رحم و کرم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لطف و کرم، وہ کرم نوازش آج اس دور میں سبھی کے اوپر برس رہے ہیں۔ یہ مولوی عالم صاحب کیا تقریر، کیا بیان کریں گے؟ انہیں میلاد النبی میں بلایا جائے تقریر بیان کروانے کے لیے، تو یہ میلاد بھی اگر پڑھتے ہیں تو آدھی ادھوری میلاد پڑھتے ہیں۔ مکمل تعلیم وہ قرآن کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو بیاناتیں کرتے ہیں، جو ماں باپ کے حوالے سے جو فضیلت بیان کرتے ہیں، اولاد کی فضیلت بیان کرتے ہیں، وہ بھی مکمل نہیں کرتے ہیں، آدھی ادھوری بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے مائنڈ، دماغ کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ان کی بیانات آدھی ادھوری کیوں رہتی ہے میلادوں میں؟ ان کے میلاد پڑھے گئے آدھی ادھوری کیوں رہتی ہے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے خود اپنی کانوں سے ان کے بیانات میلادوں میں سنے ہیں، اور ان کی کمزوریاں، ان کے اندر کے جو خامیاں ہیں، جو بیاناتیں جو ان کے آدھے ادھورے ہیں، اسے میں نے نوٹس کیا ہے، میں نے پکڑا ہے۔ اور یہ سرکار گوہر شاہی کی کرم نوازش ہے، سرکار گوہر شاہی سے ملنے والا وہ تعلیم ہے، تو میں نوٹس کر پایا۔ جو سرکار گوہر شاہی سے جڑے ہوئے ہیں، جو صوفیہ کرام سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے کمزور مولوی عالموں کی بیاناتیں، ان کے آدھے ادھورے جو تعلیمات ہیں، جو تقریر بیان ہیں، وہ پکڑ پائیں گے۔ جو صوفیہ کرام سے نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، جو سرکار گوہر شاہی جیسی ہستی سے وہ علم باطن اور علم تصوف، روحانیت کی تعلیم، وہ نور کی تعلیم لے رہے ہیں، وہ نوٹس کر پائیں گے کہ ان کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیسے آدھی ادھوری یہ میلاد پڑھتے ہیں، وہی پکڑ پائیں گے۔ اسو میں نے پکڑا ہے، نوٹس کیا ہے۔ ان کے بیانات جب میلادوں میں نے سنی تو یہ ماں کے فضیلت بیان کر رہے تھے کہ ماں کی دعاؤں سے فلاں بزرگ اللہ تک پہنچیں۔ یزید بستامی نے ماں کی دعاؤں سے اللہ کی ولایت حاصل کی، شیخ عبد القادر جیلانی نے ماں کی دعاؤں سے اللہ کو پایا، صابر پاک کلیری نے ماں کی دعاؤں سے وہ ولایت، وہ بزرگی حاصل کیے۔ اس طرح سے ماں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت، وہ قصے کہانیاں بیان کر رہے ہیں کہ 40 سال جنگلوں میں بھٹکے، پھر بھی ولایت نہ ملی، تو ماں کی دعاؤں سے انہیں ولایت کا شرف حاصل ہوا، اللہ کی دوستی حاصل ہوئی۔ ماں کے اندر اللہ نے اتنی فضیلت، برکت رکھے ہیں، ماں کی دعاؤں میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ماں جو ہاتھ اٹھا دے تو آسمان کا سینہ پھاڑ دے۔ اب یہاں تک انہوں نے ماں کی فضیلت، ماں کی دعائیں، ماں کی عظمت شان بیان کیے، کتنی اتنی فضیلت ہے، اور پھر اس کے آگے کھڑے ہو گئے سلام پڑھنے کے لیے۔ یا نبی سلام علیکہ، سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے یہاں پر ہی ان کی آدھی ادھوری بیانات۔ آگے کا انہوں نے راز نہیں کھولا، آگے حقیقت لوگوں کو بیان نہیں کیا، یہاں پر یہ گمراہی پھیلا کر لوگوں کے مائنڈ کو گھما کر چل گئے۔ یہ راز نہیں کھولا کہ وہ مائیں کیسی تھیں جن کی دعاؤں میں اتنی تاثیر تھی کہ آسمان کا سینہ وہ پھاڑ دیتی، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی۔ اس ماں کا فضیلت، وہ دعاؤں میں طاقت، وہ تاثیر آنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ ماں کیسی تھیں؟ کون سی ماں تھیں؟ کہاں سے ان کی دعاؤں میں اتنی طاقت آ گئی، اتنی قوت آ گئی کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے؟ یہ راز نہیں کھولا، اور سلام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تو گمراہیت بڑھ گئی نا، جو جاہل ماں بھی ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کی تو اندر کی یہاں پر نوٹس کرنے والی بات ہے۔
کہ لوگوں کا دماغ کس طرح گھما کر مولوی آدھی ادھوری بیان کر کے گیا. جو مائیں جو باپ گمراہ ہیں, جو اللہ رسول سے نسبت نہیں رکھتے اور جن کے نفس پاک نہیں ہے, جن کے قلب میں نور نہیں ہے, جو گمراہ ہیں, جو دنیا دار ہیں, انہیں تو اور تار کے جھاڑ پر چڑھا کر چل گئے مولوی صاحب. ان کے اندر تو اور ایک شان و شوکت مولوی صاحب نے بڑھا دیے, اور پھر وہ خود کو کچھ مان بیٹھے. اس طرح کے بیانات کر کے چلیں گے کہ وہ خود کو کچھ مان بیٹھے, لیکن یہاں پر وہ مکمل بیان کرتے کہ وہ مائیں کیسی تھیں جن کی دعاؤں میں اتنی طاقت تھی, جن کی دعاؤں میں اتنی تاثیر تھی کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی تھی. وہ مائیں مومنہ ماں تھیں, اللہ والی تھیں, کہ جن کی دعاؤں سے آسمان کا بھی سینہ پھٹ جاتا اور اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی. وہ مومنہ مائیں تھیں جن کے قلب میں اللہ کا نور تھا, جن کے نفس پاک تھے, جو اللہ والی تھیں. انہوں نے محنت مشقت اللہ میں خود کی جیون سمرپت کر کے لگا کر وہ مرتبے حاصل کیے تھے ان ماؤں نے کہ اللہ ان کی دعائیں رد کر ہی نہیں سکتا. ایسی ماں تھیں. تو ان کے بال بچوں کی بھی تعلیم و تربیت ویسی تھی کہ وہ اللہ کے کامل ولی ہوا کرتے تھے, وہ ولایت پر فیض حاصل کیا کرتے تھے, ان کے آل اولاد بھی. آج کی مائیں ایسی مومنہ ماں ہیں؟ آج کی مائیں کیا وہ اللہ والی ہیں؟ کیا انہوں نے چلہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنا نفس پہ کام کیا ہے؟ اپنے قلب کو اللہ کے نور سے چمکایا ہے؟ یہاں پر مولوی صاحب کی آدھی ادھوری بیان, آدھی ادھوری میلاد یہ ہے کہ ایک رنگ میں سبھی کو رنگ کر چلے گئے, سارے ماؤں کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیے. جتنی بھی مائیں ہیں, جتنی بھی باپ ہیں, سبھی کو ان مومنہ ماں باپ سے کمپیئر کر دیے, ملا دیے. یہ ہے کمزوری ان کی بیاناتوں میں, یہ ہے ان کے آدھی ادھوری بیانات. اور سبھی کو سر پر چڑھا دیے, سر پر بٹھا دیے, تار کے جھاڑ پر چڑھا دیے. اس سے سر پیدا ہوتا ہے, ایسی آدھی ادھوری بیانات سے ایک گمراہی پیدا ہوتی ہے, حقیقت نہ بیان کرنے کی وجہ سے. یہاں پر مائیں تو پھولے نہ سمانے لگیں, تار کے جھاڑ پر چڑھ گئے ماں باپ, خود کو کچھ سمجھ بیٹھے, لیکن حقیقت بیان کرتے ہیں تو ماں اپنے نفس پر کام کرتی ہیں, اپنے قلب پر کام کرتی ہیں, اپنے اندر نور اتارنے کی کوشش کرتی ہیں, تاکہ ان ماؤں کے جیسا آج کے ماؤں میں بھی, ان کی دعاؤں میں بھی وہ تاثیر, وہ طاقت آ جاتی, تاکہ ہاتھ اٹھا کر اولاد کے لیے دعا کرتی تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہ کرتا. ایسے تعلیم, ایسے بیانات مولویوں کو دینے چاہیے, پر آدھی ادھوری بیانات تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اور پیسہ اینٹھ لیتے ہیں. ان کو تو پیسہ کمانے سے مطلب ہے. مومن کیسے بنا جاتا ہے, مومنہ کس طرح بنا جاتا ہے, اس کی حقیقت سرکار گوھر شاہی نے کھولا. اس کی حقیقت سیدی یونس الگوھر شاہی نے راز بتائے, اور نور کی فضیلت, نور کی حقیقت بتائیں کہ نور تمہارے اندر اترے گا تو تم مومن بنو گے, مومنہ بنو گے. نور کس طرح بنایا جاتا ہے, کس طرح اتارا جاتا ہے, یہ طریقہ سرکار گوھر شاہی نے, سیدی یونس الگوھر شاہی نے بتایا. ورنہ نور کی حقیقت نور نامے تک ہی محدود تھی, یا چند روایتوں تک ہی محدود تھی. تو حقیقت جانیے, سرکار گوھر شاہی سے جڑیے اور نور بنانے کا پروسیس سیکھیے. وزٹ کیجئے الرا ٹی وی, سیدی یونس الگوھر شاہی کو سنیے, سرکار گوھر شاہی کو سنیے, تاکہ آدھی ادھوری گیان
खतरे ईमान, आधी अधूरी ज्ञान से गुमराह होने से आप बच सकें। सरकार गौरशाही से जुड़ने के बाद आधी अधूरी ज्ञान से आप बच पाएंगे और खुद को हकीकी तौर से उन मोमिन मोमिना माओं की तरह अपने अंदर वो फजीलत, वो बरकत, वो कुवत ला पाएंगे कि आपके भी दुआओं में ताकत हो, आपका भी जुबान में वो तासीर हो कि अल्लाह आपकी दुआएं रद्द ना करे, आप भी उन माओं की तरह, उन बाप की तरह बन सकें।